ہمارے قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ تعالی پہلی تقریر کے بعد دوسری تقریر مختصر سے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہوگا، میں اپنے وقت میں سے اپنے علماء کرام جو دور دراز سے آئے ہیں ان کو اپنا زیادہ وقت دوں گا، لیکن مختصر سی گفتگو انشاءاللہ اخلاق کے تعلق سے آپ کے سامنے پیش کی جائے گی باذن اللہ تعالی۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، بتانا یہ تھا کہ اس خطبے کے اندر جو یہ بات بتلائی گئی کہ اختصار کے ساتھ دراصل معاملہ ہمارے دلوں کا معاملہ ہے، معاملہ ہمارے دلوں کا ہے۔ دوسری حدیث اسی بات پر مشتمل خطیب محترم نے بیان کیا کہ الا ان فی الجسد مضغہ، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، الا وہی القلب۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، ایک چھوٹا سا، اگر یہ ٹکڑا، یہ بدن کا یہ حصہ ہمارے سینوں میں دھڑکتا ہوا یہ دل اگر صالح بن جائے، اگر نیک بن جائے تو صلح الجسد کلہ، سارا کا سارا جسم نیک بن جائے گا۔ ہمارا ہاتھ بھی نیک بن جائے گا، ہمارے پیر بھی نیک بن جائیں گے، ہماری آنکھیں بھی نیک بن جائیں گی، ہمارے کان بھی نیک بن جائیں گے، ہماری زبان بھی نیک بن جائے گی اگر یہ ہمارا دل نیک بن جائے۔ ہمارے ہاتھ سے کبھی غلط کام نہیں ہوگا، ہمارے پیر کبھی غلط کام کی طرف چل کر جائیں گے نہیں، ہماری نگاہیں کبھی غلط چیزوں کو دیکھیں گی نہیں، ہمارے کان کبھی غلط چیزوں کو سننا گوارا کریں گے نہیں، ہماری زبان سے کبھی غلط نکلے گا نہیں۔ یہ ہے ہمارے دل کا کردار، یہ ہے میرے بھائیوں ہمارے دل کا کردار۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دل کا جو رول ہے ہمارے اعمال کے تئیں وہ بڑا اہم رول ہے میرے بھائی اور دوستو۔ حق کو قبول کرنا، حق پر عمل کرنا، حق کو اعتراف کرنا، یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ اعمال کہاں سے انجام پاتے ہیں میرے بھائی اور دوستو؟ یہ اعمال دل سے انجام پاتے ہیں۔ اگر دل کے اندر اللہ کا تقوی آ جائے، اگر دل کے اندر اللہ کا خوف بس جائے، اگر دل کے اندر للہیت پیدا ہو جائے، اگر دل کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، اگر دل کے اندر سے دنیا کی محبت، جو ناجائز محبت دنیا کی ہمارے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے وہ نکل جائے میرے بھائی اور دوستو، کبر نکل جائے، تکبر نکل جائے، غرور نکل جائے، تو یہ دل کتنا ہی پیارا دل بن جائے گا، کتنا ہی نیک دل بن جائے گا، اور جب یہ دل نیک بن جائے گا تو ہمارا پورا جسم نیک بن جائے گا۔ اسی بات کو میرے بھائی اور دوستو، اگر دل کے اندر تکبر بیٹھ جائے، آپ یہاں میرے عزیزو، آپ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے، اس حوالے سے بھی اس بات کا بڑا رول ہے، بڑی اہمیت ہے اس چیز کی کہ آپ آج کل میرے عزیزو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے علم کی اتنی کمی نہیں ہے جتنی کمی عمل کی ہے۔ علم الحمدللہ اللہ کے یہ بندے، یہ علماء، یہ طلاب علم اللہ کے دین کے علم کو پھیلا رہے ہیں، روز و شب، دن اور رات، صبح اور شام اللہ کے احکامات کو، اللہ کے پیغامات کو اللہ کے بندوں کے گوشے گزار کر رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، ان کو سننے والا دل چاہیے، ان کو سمجھنے والا دل چاہیے، ان کو قبول کرنے والا دل چاہیے، اور اس حق کو قبول کر کے اس پر عمل کرنے والا دل چاہیے۔ اگر ہمارے اندر قبول کرنے والا دل نہیں ہوگا، متکبر دل ہوگا، مغرور والا دل ہوگا، تو میرے بھائی اور دوستو پھر اس دل کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس دل کا علاج پھر اللہ کی توفیق سے توبہ کرنا، اللہ کی توفیق سے اللہ رب العالمین نے جس آیت کا حوالہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں
اس کے اندر بڑی اہم بات فرمائی ہے۔ فرمایا سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، ایسے لوگوں کو ہم اپنی آیتوں سے، نشانیوں سے پھیر دیں گے جو یتکبرون فی الارض، جو زمین کے اندر تکبر اختیار کرتے ہیں، بغیر حق، ناحق تکبر۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اگر ہر طرح کی چھوٹی بڑی نشانی ان کے سامنے پیش کر دی جائے تو بھی وہ حق کو قبول کرنے والے نہیں، اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھ لیں تو لا يتخذوه سبیلا، تو اس کو اختیار نہیں کرتے۔ ہدایت کا راستہ مل جاتا ہے، صحیح راستہ مل جاتا ہے، حق کا راستہ مل جاتا ہے، پھر بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل کے اندر تکبر بیٹھا ہوا ہے، تکبر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ جس چیز پہ کہتے ہیں، اللہ نے قرآن کریم کے اندر یہ بھی فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت جو ناحق پر ہے وہ بھی خوش ہے، جو حق پر ہے وہ بھی خوش ہے۔ ناحق والا اپنے ناحق پر مغرور ہے، اس کو حق کی تلاش نہیں ہے، حق کا راستہ اس کو مل جائے، سامنے آ جائے، پھر بھی وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر وہ گمراہی کا راستہ جو ان کے پاس ہے یا انہی جیسا راستہ اگر مل جائے تو اس کو اپنا راستہ بنا لیتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اس لیے کہ ایسے لوگ اللہ رب العالمین کی آیتوں کو جھٹلانے والے ہیں اور اللہ رب العالمین کے سیدھے راستے سے غافل لوگ ہیں، اللہ رب العالمین کی نشانیوں سے وہ نصیحت پکڑنے والے نہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ملخص یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر ایسا دل پیدا کرنا چاہیے جو حق کو قبول کرے، جو حق کو قبول کرے، جو اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے، موعظت حاصل کرے۔ میرے بھائی اور دوستو، خطبے کے تعلق سے اتنی باتوں پہ اکتفا کرتے ہوئے میں انشاءاللہ اپنے پروگرام کے باقاعدہ آغاز کا اعلان کرتے ہوئے انشاءاللہ سب سے پہلے میرے بھائی اور دوستو اپنی اس مجلس کا ہم آغاز کریں گے تلاوت کلام پاک سے، جس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اپنے محترم دوست قاری عبدالرب صاحب کو کہ وہ اللہ رب العالمین کے کلام کی چند آیتیں تلاوت کر کے آپ کے سامنے اس کا ملخص ترجمہ بھی پیش فرمائیں۔ فجزاہ اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر
واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين برادران اسلام، معزز سامعین کرام، یہ سورہ ہود کی چند آیتیں تھیں جس میں قصہ نوح کا ذکر ہے۔ بڑا درد بھرا واقعہ ہے۔ جہاں سے میں نے شروعات کی ہے وہاں سے مختصر سا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ اصل میں جو قرآن کی تلاوت ہم سنتے ہیں اگر اس کے تعلق سے ہمیں علم ہو کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے تو اس میں لذت بڑھ جاتی ہے۔ جس طرح بغیر معنی کے آپ اس سے اتنی لذت حاصل کرتے ہیں بغیر معنی سمجھے، تو سوچو جب اس کا مفہوم ہمیں، اس کا معنی کا ہمیں علم ہوگا تو اس میں کتنی لذت اور بڑھ جائے گی۔ تو جس مقصد کے لیے قرآن اترا گیا ہے آج اس مقصد کو بھلا دیا گیا ہے اور صرف تلاوت کے لیے قرآن کو رکھ دیا گیا ہے۔ اس کو سمجھنا، اس کو جو ہے اس کے معنی مفہوم کو علماء سے حاصل کرنا، یا پھر جو ہے اس کے لیے کوئی ایسے ذرائع تلاش کرنا جس کی وجہ سے ہمیں اس کا مضبوط علم ہو جائے، اس سے ہم بہت دور ہیں۔ براہ کرم اللہ رب العالمین سے دعا کرے اللہ ہم سب کو اس کے تعلق سے غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا، جب پانی کا عذاب قوم نوح پر مسلط ہوا، نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ایک کشتی بنائی جس کا ان کی قوم نے مذاق بھی اڑایا، لیکن انہوں نے اس وقت کہا قالوا ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، آج تم مجھ پر ہنستے ہو، ایک وقت آئے گا ہم بھی تم پر ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو۔ تو وہ وقت آ گیا تھا، پانی زمین سے بھی ابلنا شروع ہو گیا اور آسمان سے بھی برسنا شروع ہو گیا۔ جب پانی شروع ہو گیا ابلنا اور برسنا تو نوح نے اپنے ماننے والوں سے یعنی اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار لوگوں سے کہا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجرہا ومرساہا، اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ کے نام سے ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا پروردگار بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اللہ رب العالمین کے بولنے کا انداز دیکھیے، اللہ کہتا ہے وہ کشتی پہاڑوں جیسی موجوں میں ان کو لے کر چلی جا رہی تھی۔ کیسی موجیں؟ پہاڑوں جیسی موجیں۔ سوچنے والی بات ہے، تھوڑا تصور کرے ایک پانی کی پہاڑ جیسی موج ہمارے اوپر آئے کیا حال ہوگا۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، وہ کشتی ان کو پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کے جا رہی تھی۔ ونادى نوح ابنه وكان في معزل یا بنی ارکب معنا، نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا ایک کنارے کھڑا ہوا ہے، باپ کی محبت جاگ اٹھی اپنے بچے کے لیے، پکارا یا بنیا، اے میرے بیٹے ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔
آجا ہم مطیع و فرما بردار لوگوں میں شامل ہو جا، اللہ رب العالمین کا فرما بردار بن جا، کشتی میں آجا۔ اس کو پکار کے کہا تو بیٹے نے جو ہے اس کے بعد کہا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے نہ ہو جا، انکار کرنے والوں میں سے اپنے آپ کو شامل نہ کر۔ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، ان کے بیٹے نے جواب دیا میں پہاڑ کی کسی اونچی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور اس کی پناہ لوں گا، پھر پانی مجھ تک نہیں پہنچ پائے گا اور میں غرقاب نہیں ہوں گا، میں نہیں ڈوبوں گا، میں پہاڑ کی کسی اونچی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا الا من رحم، سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کر دے۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، یہ باپ بیٹے کا مکالمہ جاری تھا، لیکن اللہ کا یہ حکم ہے جس کو ڈبانا ہے وہ ڈوبے گا، جس کو بچانا ہے وہ بچے گا۔ ایک بڑی موج دونوں کے درمیان آئی، بیٹا غرقاب ہو گیا اور باپ بچنے والوں میں سے ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ اقلعی وغید الماء وقضی الامر، فرما دیا گیا اے زمین اپنی پانی کو، یا ارض ابلعی ماءکی، پانی کو نگل جا، زمین پانی نگل گئی، آسمان سے کہا گیا تھم جا، آسمان رک گیا، وقضی الامر فیصلہ پورا ہو گیا، جس کو جو سزا دینی تھی اللہ رب العالمین نے وہ دے دی۔ واستوت علی الجودی، کشتی جودی نامی پہاڑ سے جا کے لگی، وہاں پر رک گئی۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا کہ ظالموں پر اللہ کی پھٹکار ہو، وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ ونادى نوح ربہ، یہاں سے ایک سبق ہم کو ملتا ہے، دیکھو باپ اپنے محبت بیٹے کے لیے جو مر گیا ہے، ڈوب گیا، غرقاب ہو گیا، کافروں میں سے تھا، اللہ رب العالمین نے جو محبت ہمارے سینوں میں ڈالی ہے اس کا دیکھو کیسا احساس یہاں پہ ذکر ہوتا ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح نے اپنے رب کو پکارا، فقال کہا ربی ان ابنی من اہلی، میرے پروردگار یہ میرا بچہ ہے، میرے اہل میں سے ہے، میرے گھر والوں میں سے ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو حاکموں کا حاکم ہے۔ قال یا نوح، کہا اے نوح سن، انہ لیس من اہلک، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، اس لیے حالانکہ وہ بیٹا ہے، باپ جانتا ہے، یہ رب کو بھی معلوم ہے، باپ بیٹے کے لیے پکار رہا ہے اپنے رب کو، لیکن اللہ کیا کہتا ہے انہ لیس من اہلک، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا، انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کا عمل قابل قبول نہیں تھا، اس کا عمل غیر مقبول تھا، وہ سیئات میں، وہ خرافات میں مبتلا تھا، وہ گناہوں میں مبتلا تھا۔ انہ عمل غیر صالح، قابل قبول عمل اس کا نہیں تھا۔ آگے اللہ رب العالمین نے نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کس سے؟ نوح علیہ السلام سے، پیغمبر سے، انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، ایسا سوال مجھ سے نہ کرو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ انی اعیذک، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، اپنے آپ کو جاہلوں میں شمار نہ کرو۔ کس کو؟ نوح علیہ السلام کو، اپنے مشرک، اپنے کافر بیٹے کے لیے اللہ سے مانگے، تب اللہ رب العالمین نے رکاوٹ ڈالی۔ پھر دوستو عزیزو، قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، جیسے معلوم ہو گیا میں غلطی پر ہوں، میری یہ غلطی ہے کہ میں ایسے بچے کے لیے اللہ سے مانگوں جو اللہ کا نافرمان ہے، تو وہیں پر نوح نے اپنے رب سے مغفرت کی۔ اس انداز کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ دیکھو ایک نبی کے ہوتے ہوئے جب اس کو یہ علم ہو جائے کہ میں غلطی پر ہوں تو وہ اپنی رب سے کیسے مناجات کرتا ہے، کہا اے میرے پروردگار ربی انی اعوذ بک، میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، میں تیری حفاظت مانگتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ میں ایسا سوال تجھ سے کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا، وَتَرْحَمْنِي، میرے اوپر رحم نہیں کرے گا، اکم من الخاسرین، میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، فرما دیا گیا اے نوح ہماری جانب سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر، تجھ پر اور تیری قوم پر یہ سلامتی اور برکتیں ہیں۔ وعلی امم ممن معک وامم سنمتعہم، یاد رکھو اس بات کو غور سے سنو، ثم یمسہم منا عذاب علیم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور بہت سی امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے، لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ اچھا کھانا مل جانا، اچھی جو ہے رہنے سہنے کے لیے مکان مل جانا، اچھا کپڑا مل جانا، ہم کامیاب ہو رہے ہیں، ہم جو ہے سرخروئی کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ نہ سمجھو اگر دامن میں عمل صالح نہ ہو، توحید و سنت نہ ہو،
اور ترقیوں کو دیکھ کے یہ نہ سمجھے یہ ترقیاں ہمارے لیے خیر کا باعث بنے گی، نہیں، جب اللہ پکڑے گا تو ایسا جکڑے گا کہ پھر اس کی شدت سے کوئی ہمیں بچا نہیں سکتا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی سے مخاطب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں، نوحیہا الیک، جن کی وحی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں، ما کنت تعلمها انت ولا قومک، اس واقعے کو، اس قصے کو نہ تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم جانتی تھی، من قبل ھذا، اس سے پہلے کہ ہم بیان نہ کریں، یعنی ہم بیان کرنے سے پہلے تم کو علم نہیں تھا، ہم بیان کرنے کے بعد تمہیں معلوم ہوا، فاصبر، پس صبر کرتے رہیے، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک انجام کار پرہیزگاروں کے لیے ہے، متقی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے محترم قاری عبدالرب صاحب حفظہ اللہ کو، آپ کے سامنے خوبصورت آواز میں اللہ کا کلام انہوں نے پیش کیا اور اس کا ترجمہ اور تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے بہت بہترین انداز میں رکھا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اللہ رب العالمین کی نازل کردہ آیتوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔